الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین، خیر المبشرین والمنذرین، شفیع المذنبین، المخاطب طٰہٰ و یاسین، النبی مؤید ورسول المصدق، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین وہو اصدق الصادقین، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، جس کی ہماگیر ہے، جس کی عظمت و شان۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے کہ جس نے حمد کو اپنے ذکر کا افتتاحیہ قرار دیا۔ بے شک بابرکت ہے وہ پروردگار جس کی ذات تک ہمتوں کی بلندیاں پہنچ نہیں سکتی اور عقل و فہم کی ذہانتیں اسے پا نہیں سکتی۔ شکر ہے اس خدا کا کہ جو اپنے فضل و کرم کا دامن پھیلائے ہوئے ہے اور اپنے جود و عطا کا ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے۔ لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو نبی رحمت ہیں، اور آپ کی آل پر کہ جو امت کے لیے سامان شفاعت اور دین کے لیے روشن مینار ہیں۔ بے شک یہ محمد و آل محمد ہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں پیدا کرتے ہی خود پیدا کرنے والا درود میں مصروف ہو گیا۔ درود بھیجیں محمد والے محمد۔ آج کی مجلس کا میں ایک لفظ عقیلہ بنی ہاشم، عابدۂ آل محمد، شریکۃ الحسین، مسافرۂ شام، فاتح کوفہ و شام، ثانیہ زہرا، زین و ابیہا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے نام پڑھتے ہیں۔ دیکھیں پروردگار عالم نے قرآن مجید میں جا بجا لفظ زینت استعمال کیا ہے۔ کہیں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے آسمانوں کو کواکب کے ذریعے زینت بخشی۔ گویا یہ آسمانوں پر ٹمٹماتے ہوئے ستارے جو ہیں یہ آسمانوں کی زینت ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ہم نے مال اور اولاد کو دنیا میں تمہارے لیے زینت قرار دیا۔ گویا مال اور اولاد ہمارے لیے باعث زینت ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا خواتین کے حوالے سے کہ خواتین بھی زینت کر سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ محرم کے لیے، نامحرم کے لیے نہیں۔ گویا پروردگار عالم نے کائنات کی ہر نعمت کو زینت قرار دے دیا،
تو کسی نے رسول خدا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ کیا یہ ساری زینتیں ایک جگہ یکجا ہو سکتی ہیں؟ تو اس وقت رسول خدا نے فرمایا کہ ہاں یہ ساری زینتیں ایک جگہ یکجا ہو سکتی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اپنی محفلوں کو ذکر علی سے زینت دو، گویا دنیا کی تمام زینتیں سمٹ کر آ گئی نام علی میں۔ اب دیکھیں یہ بات تو سبھی مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی زینت ہے۔ اب اشرف المخلوقات ہو کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس سے انکار کر دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہمارے پاس حشرات الارض ہیں کہ جو اشرف المخلوقات نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ذکر علی کو زینت سمجھتے ہیں۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں حضرت سلیمان نبی جو تھے، آپ نے سنا ہوگا ان کا جنوں پر تسلط تھا، جن ان کے تابع تھے۔ ایک دن کیا ہوا کہ جنات ان کا تخت اٹھائے لے کے جا رہے تھے اور ان کا لشکر پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ جب چیونٹی کی سردار جو تھی، سردار چیونٹی نے دیکھا تو کہنے لگی دیکھو سلیمان نبی کا لشکر آ رہا ہے، اپنے بلوں میں چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچل دے۔ بس یہ بات کیونکہ حضرت سلیمان نبی جو تھے وہ بولیوں کو بھی سمجھ لیتے تھے، چیونٹی کی اس بولی کو حضرت سلیمان نبی نے سمجھ لیا، وہیں اس چیونٹی کو اپنی ہتھیلی پہ اٹھایا اور کہنے لگے کہ تو نے اللہ کے نبی کو اتنا ظالم سمجھا ہوا ہے کہ تو چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ ان کا لشکر تجھے کچل نہ دے۔ تو چیونٹی نے مسکرا کر کہا کہ حضرت سلیمان میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ کہیں حضرت سلیمان نبی کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، میں آپ کو تو نہیں کہہ رہی تھی، آپ معصوم ہیں، آپ کا لشکر تو معصوم نہیں۔ حضرت سلیمان نبی کو چیونٹی کا یہ جملہ بڑا پسند آیا، انہوں نے چیونٹی کو اپنی ہتھیلی پہ رکھ کر کہا یہ بتا کہ مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ کہا ہاں، آپ جنوں پر حکومت کرنے والے ہیں، آپ نے ہوا کو مسخر کیا ہوا ہے، آپ سب کی بولیاں جانتے ہیں، آپ کا بڑا رتبہ ہے، لیکن میرا رتبہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ میرا رتبہ یہ ہے کہ آج میں آپ کی ہتھیلی پر پہنچوں۔ تو دیکھیے چیونٹی بھی اگر حضرت سلیمان نبی کی ہتھیلی پر آ جائے تو فخر کرتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اور معصوم نے لکھا کہ اسی وادی سے جہاں سے حضرت سلیمان نبی کا لشکر گزرا تھا، مولا کائنات علی ابن ابی طالب جنگ صفین کے بعد اسی وادی سے گزر رہے ہیں کہ جب آپ اس وادی سے گزرے تو چیونٹیوں کی سردار چیونٹی نے کہا کہ سب بلوں سے باہر آ جاؤ کیونکہ علی آ رہے ہیں۔ مولا کائنات نے چیونٹی کی یہ گفتگو سن لی، اس چیونٹی کو اپنی ہتھیلی پر اٹھایا، کہا کیا بات ہے، آج سے کئی سالوں پہلے یہاں سے حضرت سلیمان نبی کا لشکر گزرا تھا تو تم نے دیکھ کر کہا تھا کہ سب بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمیں کچل دے، اور آج تم یہ کہہ رہی ہو کہ سب بلوں سے باہر آ جائیں کہ علی آ رہے ہیں، اس کی کیا مصلحت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو چیونٹی نے جواب دیا کہ یا علی وہ نبی تھے، آپ علی ہیں، آپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ درود بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چیونٹیاں بھی پہچان گئیں کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور نہیں پہچانتے تو مسلمان نہیں پہچانتے۔ تو دیکھیں دنیا کی تمام زینتیں جو ہیں وہ سمٹ کر آ گئی وجود علی ابن ابی طالب میں، اور علی کی زینت کیا ہے؟ علی کی زینت ہے جناب زینب۔ دیکھیں کائنات میں دو بیویاں ایسی ہیں کہ جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے، ایک ہے ماں اور ایک ہے بیٹی۔ ماں کون ہے؟ جناب فاطمہ الزہرا، کہ جن کا ایک لقب ہے ام ابیہا، یعنی باپ کی ماں۔ جناب زینب کی والدہ وہ ہیں
کہ جو رسول اللہ جیسے باپ کی ماں ہے. اور بی بی زینب کون ہے؟ زین و ابیہا یعنی باپ کی زینت. تو بی بی زینب کا کیا کہنا کہ جو علی ولی اللہ جیسے ولی کی زینت ہے. دیکھیں اس پوری کائنات میں دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جو علی کے لہجے کی مالک ہیں. ایک پروردگار عالم ہے جو لہجہ علی میں کلام کرتا ہے، اور ایک جناب زینب ہے کہ جو علی کے لہجے میں خطابت فرماتی. دیکھیں بی بی کا، تو بی بی کے بہت سارے القاب ہیں، جیسے میں نے اسٹارٹنگ میں یہ آپ کو بتایا. بی بی کا ایک لقب جو بہت مشہور ہے وہ ہے عقیلہ بنی ہاشم. دیکھیں کافی غور کرنے کے بعد سمجھ آیا کہ بی بی کا لقب جو ہے عاقلہ بنی ہاشم بھی تو ہو سکتا تھا. عاقلہ ہونا بھی بڑے شرف کی بات ہے، لیکن بی بی کا لقب کیا ہے؟ عقیلہ بنی ہاشم. اب ذرا بی بی کے اس لقب کو سمجھنے کے لیے مولا علی کی سیرت کو سمجھنا ہوگا. دیکھیں جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ علی. علی نہیں ہے. وہ رسول خدا کے ناصر تھے، نصیر نہیں تھے. وہ رسول خدا کے ناصر نہیں تھے، نصیر تھے. اب علی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ علی کے معنی ہوتے ہیں کہ کبھی بلند ہوگا کبھی نہیں. علی کے معنی. ناصر کے معنی کیا ہیں؟ رسول خدا کے ناصر نہیں ہیں مولا کائنات. ناصر کے معنی کبھی مدد کریں گے کبھی مدد نہیں کریں گے. تو اب مولا کائنات کون ہے؟ علی ہیں. علی کے معنی ہیں ہمیشہ بلند. مولا کائنات رسول خدا کے نصیر ہیں. نصیر کے معنی ہمیشہ مدد کرنے والا. اب آ جائیں عاقلہ اور عقیلہ میں سمجھنے فرق کو سمجھنے کے لیے. دیکھیں عاقلہ کے معنی ہیں کہ کبھی عقل مندی کا جواب دیں گے کبھی نہیں دیں گے. کبھی عقل ساتھ دے گی کبھی نہیں دے گی. کبھی عقل حاضر ہوگی کبھی غیر حاضر ہوگی. لیکن عقیلہ کسے کہتے ہیں؟ عقیلہ اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس سے کبھی عقل جدا نہ ہو، یعنی عمر اور وقت کے تمام سرکمسٹینسز میں دماغ پر، برین پر کوئی شک و شبہ نہ ہو. اب پھر آ جائیے آپ دیکھیں ان پڑھ میں پڑھا لکھا ہونا بھی کمال کی بات ہے. پڑھے لکھوں میں پڑھا لکھا ہونے والا اس سے بھی کمال کی بات ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ان پڑھوں میں پڑھا لکھا ہونا کمال کی بات ہے، لیکن پڑھے لکھوں میں پڑھا لکھا ہونا اس سے بھی زیادہ کمال کی بات ہے. بھائی جس خاندان میں سارے ہی عقل مند ہوں، کہ جس میں جناب عقیل نام کے افراد گزرے ہوں، جناب عقیل جیسے فرد اس خاندان میں گزرے ہوں، اس خاندان میں عقیلہ بنی ہاشم کہلانا جناب فاطمہ زہرا کی بیٹی ہی کو زیب دیتا ہے. اور دیکھیں جہاں سب ہی خوبصورت ہوں وہاں قمر بنی ہاشم کہلانا ام البنین کے بیٹے ہی کا افتخار ہے. تو اب عقیلہ بنی ہاشم کا مطلب سمجھ آ گیا ہوگا. دیکھیں عقیلہ بنی ہاشم کو اگر سمجھنا، لفظ عقیلہ کو سمجھنا ہے تو اس کو ہم ایک طریقے سے اور دیکھ سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ دیکھیں جو خطبہ فدق ہے، جو خطبہ فدق جو ہے یہ 3.5 گھنٹے میں بی بی فاطمہ زہرا نے پڑھ کر سنایا تھا. 3.5 گھنٹے میں. اور اس خطبہ فدق کے جو راوی ہیں وہ مولا کائنات نہیں ہے، امام حسن نہیں ہے، امام حسین نہیں ہے، جناب فضہ نہیں ہے. اس خطبہ فدق کی راویاں ہیں جناب زینب. اور اس خطبہ فدق کو سمجھنے کے لیے جہاں بڑے بڑے علماء کے بورڈ بیٹھتے ہیں اور کئی علماء بیٹھ کر جناب فاطمہ زہرا کے اس خطبہ فدق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں جناب زینب نے 5 برس کی عمر میں خطبہ فدق کو ہم تک پہنچا کر یہ بتلا دیا کہ میں عقیلہ بنی ہاشم ہوں. ہمارے ہاں سن و سال نہیں دیکھے جاتے، سن و
देखे जाते हैं। तो देखिए जनाब ज़ैनब है अकीला बनी हाशिम, यानी जिससे अकल कभी जुदा ना हो। तो बीबी का एक लक़ब और है, वो है शरीकतुल हुसैन। जनाब ज़ैनब इमाम हुसैन के साथ हमेशा शरीके हाल रही है, इसी वजह से आप शरीकतुल हुसैन कहलाती हैं। और दूसरी वजह यह है कि देखिए जो दीन इस्लाम है वो मुकम्मल हुआ है गदीर में आके, अल्यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती, कि हमने इस दीन को मुकम्मल कर दिया, तुम्हारे लिए नेमत को तमाम कर दिया। तो दीन इस्लाम मुकम्मल कब हुआ है? गदीर में आकर। लेकिन महफूज नहीं हुआ। महफूज कब हुआ? इसको प्रोटेक्शन कब मिला? इसको प्रोटेक्शन मिला करबला में आकर। तो देखिए इमाम हुसैन ने अपना भरा घर लुटाकर दीन इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ किया है, इस्लाम को प्रोटेक्ट किया है, और हुसैन के बाद मुस्तक़बिल के इस्लाम को बचा गई हैं बीवी ज़ैनब। इसलिए आपको कहा जाता है शरीकतुल हुसैन। अब आप देख लें इब्ने आदम की तारीख में सिर्फ 2 हस्तियां ऐसी हैं कि जो तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। एक है बीबी ज़ैनब और एक है इमाम हुसैन। कौन है जनाब ज़ैनब? कहा जाता है हमादा से ज़्यादा बुलंद, नील से ज़्यादा गहरे, हीरे से ज़्यादा साफ, शाम और शहर से ज़्यादा मुनज़्ज़म और समंदर से ज़्यादा हौसलामंद किरदार का नाम है। इस अजीम किरदार की अजमत के लिए सिर्फ इतना ही कह देना काफ़ी है कि जिसने हुसैन जैसे फातह आज़म को हयात जावेदा अता फरमा दी, वो है जनाब ज़ैनब। ये तारीख ही कहती है। कि जब बीवी ज़ैनब अर्श से फर्श पर तशरीफ लाई तो बीबी फातिमा ज़हरा बीबी ज़ैनब को लेकर मौला अली की खिदमत में हाजिर हुई। क्या अली, इस बच्ची का नाम तजवीज़ कीजिए। मौला कायनात ने फरमाया, ऐ सैयदा, मैं इस काम में रसूल खुदा पर सख्त नहीं कर सकता। अभी रसूल खुदा सफ़र पर गए हुए हैं, जब वो आएंगे तो उनके सामने ये मुद्दा पेश करेंगे। बस रसूल खुदा सफ़र से आए, मौलाए कायनात बीवी ज़ैनब को अपनी आगोश में लेकर रसूल खुदा की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाने लगे, या रसूल खुदा, इस बच्ची का नाम तजवीज़ फरमा दीजिए। रसूल खुदा ने फरमाया कि देखो अली, मैं इस काम में अल्लाह पर सबकत नहीं कर सकता। इतने में जिब्राइल अमीन आ गए, अल्लाह का सलाम पहुंचाया, कहा या रसूल खुदा, अल्लाह ने इस बच्ची के लिए नाम ज़ैनब मुंतखब फरमाया है। बस जब रसूल खुदा ने ये सुना तो आप बच्ची के रुखसार पर रुखसार रखकर इस कदर रोए कि ऋषि मुबारक आंसुओं से तर उठे। जनाब सैयदा ने देखा तो फरमाया, बाबा जान, ये तो खुशी के लम्हात हैं और आप अश्क बहा हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया, है मेरी पारा जिगर, मैं आज के दिन पर नहीं रो रहा, बल्कि मेरे रोने का सबब इस बच्ची के वो मसाइब हैं कि जो इस पर ढाए जाएंगे। तो बस जो भी इस बच्चे के मसाइब को याद कर कर रोएगा, उसको उतना ही अजर व सवाब अता होगा कि जितना इमाम हसन और इमाम हुसैन के गम में रोने वालों को। तो देखें, ये मकाम व मर्तबा है जनाब ज़ैनब के मसाइब का, कि जनाब ज़ैनब के मसाइब सुनकर अगर आपकी आंख में एक आंसू भी आ जाता है तो उसका अजर व सवाब उतना ही है जितना इमाम हसन और इमाम हुसैन के गम में रोने वालों को दिया जा रहा है। हम ये देखते हैं कि यहया मज़ई बयान करते हैं कि मैं मौलाए कायनात के पड़ोस में काफ़ी अरसे तक रहा, लेकिन ना कभी मैंने इस मौज़मा की आवाज़ सुनी, ना ही कभी इसको देखा। और जब ये बीवी अपने नाना के रोज़े की ज़ियारत के लिए निकलना चाहती थी तो तारीख कहती है
کہ آپ رات کی تاریکی میں نکلا کرتے اور اس شان سے نکلا کرتی تھی کہ ایک طرف امام حسن ہوتے تھے اور ایک طرف امام حسین، اور آگے آگے مولا کائنات علی ابن ابی طالب چلے گئے۔ جیسے ہی آپ روضہ رسول میں داخل ہوتے تھے، مولا علی آگے بڑھ کر چراغوں کو ڈھانپ دیتے تھے تاکہ کسی نامحرم کی نگاہ بی بی زینب پر نہ پڑے۔ میں کہوں گی یا علی، جس بیوی کے پردے کا آپ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے، بعد حسین وہی بیوی سر برہنہ رسم یافتہ درباروں اور بازاروں میں پھرائی جا رہی ہے۔ عزاداران امام، بس یہ اسیران اہل حرم کا قافلہ یزید کے دربار میں آ گیا، اور یزید گستاخی کے انداز میں بی بی زینب سے کہتا ہے کہ دیکھا خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اگر اس وقت میرے وہ بزرگ موجود ہوتے کہ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے تو وہ تمہاری آہ و بکا سن کر بہت خوش ہوتے اور مجھے شاباش دیتے۔ بس جب بی بی زینب نے یزید کے لیے جملے سنے تو آپ نے یزید کے دربار میں خطبہ دیا کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ تمام حمد و ثنا ہے اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو لائق حمد و ثنا ہے، اور لاکھوں درود و ثنا میں محمد و آل محمد۔ کیوں ہے یزید کیوں ہے یزید زمین اور آسمان کے تمام راستے ہم پر بند کر کے خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح در بدر پھرا کر تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کچھ کمی آ جائے گی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ شاید اسی خوش فہمی کے باعث تیری ناک اور چڑھ گئی اور تو غرور کے مارے اپنے کندھے اچکانے لگا۔ اے یزید، تو نے ہی تو ہمیں اس حال پر پہنچایا ہے کہ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے تماشائیوں کا ہجوم لگ جاتا ہے۔ ہاں، جس نے ہمارے بزرگوں کا کلیجہ چبایا ہو اس سے کسی رعایت کی کیا توقع ہو سکتی ہے کہ جو اہل بیت عصمت و طہارت کی دشمنی میں انگاروں پر لوٹ رہا ہو اس سے کبھی توقع باندھی جا سکتی ہے کہ وہ حقیقتوں کے بارے میں ٹھنڈے دل سے بھی غور کرے گا؟ اور اے یزید، تو احساس جرم کے بغیر جس ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہتا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت میرے کو اسلاف موجود ہوتے کہ جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے تو تمہاری آہو بکا سن کر بہت خوش ہوتے اور مجھے شاباش دیتے اور کہتے اے یزید، تیرے دست بازو کو کسی کی نظر نہ لگے کہ تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ اے یزید، تو جو کچھ کہتا جا رہا ہے اور جو کچھ کرتا جا رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح ہے بے ادب کہ تو اپنی چھڑی سے جس ہستی کے مقدس ہونٹوں کے ساتھ گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کا سردار ہے۔ اے یزید، تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے خون کو کچھ اور گرم کر لیا ہے۔ اے یزید، تو نے خود ہی اپنی گوٹیاں کاٹی ہیں اور خود ہی اپنی موت لکھی ہے۔ قسم بخدا اے یزید، تو نہ ہماری یاد کو مٹا سکتا ہے اور نہ ہمارے ذکر کو ختم کر سکتا ہے۔ بس عزاداران امام، جب بی بی زینب نے یزید کے دربار میں یہ خطبہ دیا تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آگ برس رہی ہو، جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ اب یزید کو اپنے محل کی دیواریں گرتی بھی نظر آ رہی تھی۔ اب بی بی زینب نے یزید جیسے ظالم و جابر کے روبرو 700 اعیان سلطنت کی موجودگی میں یزید اور اس کی حکومت کی ایسی اہانت کی
کہ بی بی زینب کی جرت اور شجاعت کا سب پر سکہ بیٹھ گیا اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ اسلام کا مخالف کہہ کر جو قیدی لائے جا رہے ہیں اور دکھائے جا رہے ہیں یہ تو خاندان نبوت امام حسین کی یاد کو جو مٹانا چاہتا تھا، اسی شام میں حسین کا ماتم ہوا، اسی دمشق میں حسین کا ماتم ہوا۔ تو یزید نے جس کو مٹانا چاہا تھا، بی بی زینب نے اپنے خطبوں کے ذریعے اسے زندہ جاوید کر دیا۔ اس لیے تو شاعر نے بھی کہہ دیا، قدم قدم پر چراغ ایسے جلا گئی ہے علی کی بیٹی، یزیدیت کی ہر ایک سازش پہ چھا گئی ہے علی کی بیٹی، کہیں بھی ایمان ظلم تعمیر ہو سکے گا نہ اب جہاں میں، ستم کی بنیاد اس طرح سے ہلا گئی ہے علی کی بیٹی، عجب مسیحا مزاج خاتون نتی کے لفظوں کے کیمیا سے حسینیت کو بھی سانس لینا بتا گئی ہے علی کی بیٹی، ابد تلک اپنا سر اٹھا کے چلے گا کوئی یزید زادہ، غرور شاہی کو خاک میں یوں ملا گئی ہے علی کی بیٹی۔ تو بس حسین کی پہلی عزادار ہیں بی بی زینب، کہ جنہوں نے اپنے ضربۂ حسینی پر آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ کر بی بی زینب کے غم میں، امام حسین کے غم میں آنسو بہایا کریں، تو اس بے کس امام اور اس بے بس بہن کو یاد کر لیا کرے کہ جنہوں نے جھلستے ہوئے لو کے تھپیڑوں میں اس مجلس حسین کی بنیاد ڈالی۔ دیکھیں بی بی زینب نے امام حسین کی مشن کو حیات جاویدہ عطا فرمائی۔ بی بی زینب نے اپنے خطبوں میں یزید کی تباہی کا اعلان کر دیا اور آپ نے فرما دیا کہ یزید تم کس بات پر غرور کر رہا ہے؟ کیا تو اس بات پر غرور کر رہا ہے کہ تو نے میرے بھائی حسین کا سر قلم کر دیا؟ اے یزید تو نے ایسا کام کیا ہے کہ اس کا داغ اور دھبا ہرگز ہرگز تجھ سے دور نہ ہوگا، یہاں تک کہ 7 سمندروں کا پانی بھی تیری اس غلاظت کو پاک نہ کر سکے گا۔ اے یزید آپ دنیا اور آخرت کے عذاب اور لعنت کے لیے اپنے سر کی کھوپڑی کو تیار کر لے کہ اب قیامت تک جو بھی تیرا نام لے گا وہ کہے گا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، کہ ظالموں پر خدا کی لعنت ہے، اور جو بھی میرے بھائی حسین کا نام لے گا وہ کہے گا علیہ السلام یا ابا عبداللہ الحسین۔ اس لیے تو شاعر نے بھی کہہ دیا علی کے لال پیغمبر کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد، ہے جن کا پاک لہو بس وہی پکاریں گے، ہر ایک کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ تو دیکھیے امام حسین کا غم وہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کو انسان ہمیں جنات بھی یہ غم مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزاداران امام قوم جن میں بھی مجالس ادا کا انعقاد ہوتا ہے اور جو بھی مولا حسین کے لیے مجلس و ماتم کرتے ہیں اور ان آنسوؤں کو، یہ جو مقدس آنسو بن جاتے ہیں جب نام حسین میں آئے، ان آنسوؤں کو امام حسین کے لیے بہاتے ہیں۔ دیکھیں تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک بربر قبیلے کا شخص حج کے لیے روانہ ہوتا ہے تو وہ ایک کشتی کا سفر اختیار کرتا ہے۔ ابھی کشتی آدھے سمندر میں پہنچتی ہے کہ کہا جاتا ہے ایک طوفان سا آتا ہے اور کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اب وہ ایک تختے کے ذریعے سہارا لے کر تیرتا ہوا ایک جزیرے پہ آ جاتا ہے۔
اب جزیرہ ہے اور جزیرے کے چاروں طرف پانی ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کا غم ہم ہی نہیں قومیں جن بھی منا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میں اس جزیرے پہ آ گیا, چاروں طرف اندھیرا ہے اور مجھے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں نے یہ سوچا کہ اس جزیرے پر کون ہے جو اس قدر گریا کر رہا ہے. وہ کہتا ہے میں آواز کو سن کر اس مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کوئی بلند قامت ہستی ہے, اس کے بڑے بڑے بال ہیں, سیاہ لباس زیب تن کیا ہے اور وہ زمین پر کچھ لکھتا ہے اور لکھنے کے بعد کافی دیر تک روتا ہے. یعنی کہ اس کے رونے کا یہ عالم ہے کہ رو رو کے غش کھا کر مٹ جاتا ہے. ابھی تو وہ شخص یہ سارا منظر دور سے دیکھ رہا تھا, جیسے ہی وہ بلند قامت بندہ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گرا, یہ کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ دیکھوں آخر یہ کیا لکھ لکھ کے رو رہا ہے. وہ کہتا ہے میں آگے گیا تو میں نے دیکھا زمین پر یا حسین لکھا ہوا تھا. تو میرے دل کو اطمینان ہو گیا کہ یہ بھی میرے مولا کا چاہنے والا ہے, مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. بس جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا اے ابن آدم تم اس جزیرے پہ کہاں سے آئے؟ وہ کہتا ہے میں نے سارا مدعا اپنا بیان کیا آج کا. پھر میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میرا نام ظافر ہے اور میں قوم جنات سے ہوں. وہ شخص کہنے لگا کہ ظافر ہم نے تمہارے بہت تذکرے سنے ہیں, ہمیں ذرا کربلا کا آنکھوں دیکھا حال تو سناؤ. بس ظافر نے کربلا کا حال سنانا شروع کیا. ظافر کہتے ہیں کہ میری تاج پوشی کا جشن ہو رہا تھا, دربار بڑی شان و شوکت سے سجایا گیا تھا. اتنے میں میری قوم کے 2 جن روتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اے امیر, جن کے صدقے میں آپ کو یہ بادشاہت ملی ہے ان کا گھر کربلا میں لٹ رہا ہے. بس جعفر کہتے ہیں میں نے جب یہ جملے سنے میں نے تاج اٹھا کر پھینکا اور اپنے لشکر کو لے کر میں نے پرواز شروع کر دی. جعفر کہتے ہیں میں پرواز کرتا گیا. پھر کہتے ہیں کہ میں ہوں تو جن, لیکن ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں میری بھی روح کام کرتی. وہ شخص کہتا ہے کہ وہ مقام کون سا تھا؟ جعفر کہتے ہیں وہ مقام عصر عاشور کا تھا کہ جب حسین پشت فرس پر سوار تھے. نہ اکبر تھے نہ عباس تھے, نہ قاسم تھے نہ اور نہ ہی کوئی جانثار. حسین زخموں سے چور پشت فرس پر سوار ہیں کہ ایک وقت وہ آیا کہ جب حسین زخموں سے چور پشت فرس سے زین سے زمین پر آئے تو ایک سپاہی نے آواز لگا دی کہ اب حسین کے خیموں کو لوٹ لیا جائے. جیسے ہی امام حسین نے یہ آواز سنی, امام حسین نے اپنی کمر کو سیدھا کیا, کہا خبردار جب تک میں حسین زندہ ہوں کوئی بیویوں کے خیمے کی جانب نہ بڑھے. جعفر کہتے ہیں میں مولا کے پاس آیا, کہا مولا مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس 9 لاکھ لشکر کے سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا کر رکھ دوں. حسین کہتے ہیں جعفر جا واپس چلا جا. جعفر کہتے ہیں بس میں واپس آ گیا. میری ماں نے دیکھا تو کہا جعفر تو امام کو حالت غربت میں چھوڑ کر واپس آ گیا. اے جعفر تو امام کی نصرت نہیں کر کر آیا. بس یہ سننا تھا کہ جعفر کہتے ہیں امام نے لڑنے کی اجازت نہیں دی. بس ماں کہتی ہے اے جعفر تو نے مجھے جناب فاطمہ زہرا کے سامنے شرمندہ کر دیا, چل میرے ساتھ چل, میں تجھے امام سے اجازت دلواتا ہوں. بس جعفر کہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کو لے کر اڑنا شروع ہوا, پرواز کرتا گیا, لیکن کربلا میں اس وقت پہنچا کہ جب حسین کا سر نوکے نیزہ پر اور جناب زینب کی آواز آ رہی تھی کہ کوئی ہے
میری چادر کو بچانے والا، ہاں زاداران امام. کہا جاتا ہے باد حسین ملعون بیویوں کے خیموں کو لوٹنے کے لیے آگے بڑھ گئے. ایک یزیدی لشکر کا سپاہی کہتا ہے کہ جب میں خیموں کے قریب آیا تو اس وقت سب کچھ لوٹا جا چکا تھا، مجھے تاخیر ہو گئی تھی. اب جو سپاہی خیمہ حسینی سے جو سامان لوٹ کر نکل رہا تھا، میں نے اس سپاہی سے پوچھا کہ کیا حسین کے خیمے میں کچھ اور بھی بچا ہے لوٹنے کے لیے؟ تو بس وہ سپاہی کہتا ہے اب حسین کے خیموں میں کچھ نہیں ہے لوٹنے کے لیے، اب لاشائے امام حسین کو لوٹا جا رہا ہے. بس یہ سننا تھا کہ وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں لاشائے امام حسین کی جانب دوڑ پڑا. عزاداران امام، اگر لاشائے امام حسین کو لوٹا جا رہا ہے، کوئی امامہ اتار کر لے گیا، کوئی ابا اتار کر لے گیا، کوئی نالین اتار کر لے گیا. ایک ملعون کی نگاہ جب آپ کی انگشتری پر پڑی تو کہا جاتا ہے کہ اس نے 3 بار انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین کی انگوٹھی نہ اتری. عزاداران امام، میں اکثر غور کرتی ہوں کہ جو انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے وہ اتر بھی تو جاتی ہے، لیکن حسین کی انگوٹھی کیوں نہیں اتر رہی تھی؟ تو مجھے جواب یہ ملا کہ حسین کے بدن پر اتنے زخم تھے، اتنے زخم تھے کہ زخموں کی وجہ سے بڑا ہو گیا تھا، اور وہ ملعون حسین کی انگلی سے انگوٹھی نہ اتار سکا. تو اس نے یہ کیا کہ ایک پتھر لے کر آیا، اس پتھر پر حسین کا ہاتھ رکھا اور خنجر سے حسین کی انگلی قطع کر دی. امام حسین کی غربت دیکھیں. ادھر وہ سپاہی کہتا ہے کہ جب میں لاشائے حسین پر آیا تو سب کچھ لوٹا جا چکا تھا، بس ایک کرتا رہ گیا تھا جو بہت پھٹا ہوا تھا. میں نے یہ سوچا کہ اس کرتے کی مجھے کوئی قیمت نہیں دے گا، بس میں یہ سوچ کر آگے بڑھا کہ میری نگاہ حسین کی کمر پہ بندھے ہوئے پٹکے پر پڑی. بس میں حسین کے پاس آ کر بیٹھا. اب جو میں نے پٹکے کو دیکھا تو اس میں گرائیں بندھی ہوئی تھی. شاید حسین کرتے کو روکنے کے لیے وہ پٹکا باندھے ہوئے تھے. بس یہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے ایک گرا کھولی تو حسین کا ہاتھ اٹھا. میں گھبرا گیا کہ حسین کا تو سر بھی نہیں ہے، یہ ہاتھ کیسے اٹھ رہا ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے میں طاقتور انسان تھا. میں نے پھر ہمت پکڑی. اب جو دوسری گرا کھولی، حسین کا ہاتھ اٹھ کر اس گرا پر آ کر لٹ گیا. وہ ملعون کہتا ہے کہ میں نے پوری طاقت لگائی کہ حسین کے ہاتھ کو ہٹا دوں، لیکن حسین کا ہاتھ نہ ہٹا.
بی زینب لاش حسین کا طواف کرتی جاتی تھی، کہتی جاتی تھی کہ نانا یہ ہے آپ کا حسین کہ جس کا نقشہ بے گوروں کا فن پڑا ہے، اور دوسری بیوی ام رواب ہے جو کسی کے لاشے پہ نہ گئی، جب امام حسین کے لاشے پر آئی، کہا ہے میرے والی میں بہت مجبور ہوں کہ آپ کو کفن نہ دے سکی، اگر میرے سر پر چادر ہوتی اپنی چادر کا کفن دیتی، اے میرے والی میں اگر اپنے ہاتھوں کا اپنا آپ کو کرتی، اگر